ناظرین، آج کے معاشرہ میں مختلف مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مکتبہ فکر وہ ہے جسے بریلوی مکتبہ فکر کہا جاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر کے بعض عقائد اور اعمال ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ عوام میں رائج ہو گئے ہیں اور انہیں دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم یہاں کسی فرد یا شخصیت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ بطور مکتبہ فکر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کن معاملات میں قرآن و سنت سے ہٹ کر عقائد قائم کیے گئے، کس طرح بدعات کو فروغ دیا گیا، خصوصاً قبروں مزارات سے متعلق ایسے تصورات عام کیے گئے جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس سلسلہ میں ایک اہم عقیدہ مردوں کے سننے کا ہے، جسے بنیاد بنا کر قبروں سے فریادیں، حاجات، منتیں مانگی جاتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے انہی عقائد کی ایک عملی اور نمائندہ مثال رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بات صرف کتابی نہ رہے بلکہ واضح ہو جائے کہ آج یہ تصورات کس طرح ممبروں اور سٹیجوں سے عام کیے جا رہے ہیں۔ یہ کلپ کسی ایک فرد کو ہدف بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ بریلوی مکتبہ فکر میں مردوں کے سننے کا عقیدہ کس انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور عوام کے ذہنوں میں کس طرح بٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو مفتی اکمل صاحب کا یہ کلپ سناتے ہیں، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ مفتی اکمل صاحب جو ہیں انہوں نے مزارات پر چادر چڑھانے کو بدعت کہہ دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے، ڈھول دھمکے دمالیں وغیرہ مزارات پر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن باقی جو عقیدہ جتنا بھی ہے وہ ان کا شرکہ عقیدہ ان کا بھی ہے، دیگر حضرات کا بھی ہے، یہ جتنے بھی اس مکتب کے لوگ ہیں وہ سارے اسی طرح کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر یہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے، نہیں، قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تمام قبور والو تم سب کو سلام۔ اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی، اتنی سماعت تیز ہو جاتی اور وہ جواب بھی دیں گے۔ تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے، اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے، اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟ آپ مزارات پر آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے، ایک عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں۔ اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے،
جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا بھائی کبا بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم. اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے. باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے. اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ. ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا. اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے. اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں. اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے. اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے. وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہم ہیں نا مفتی صاحب، ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے اور میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشہ ور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور پورا مسلک اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دم دھڑم دم دم دھڑم دم دم دھڑم دم. ناظرین اب ہم اس مسئلہ کی طرف آتے ہیں. یہ کہنا کہ مردے سنتے ہیں یا یہ دعویٰ کرنا کہ مرنے کے بعد انسان کی سماعت
مزید تیز ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ سنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ خالص عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور سورۃ نمل اور سورۃ روم میں 2 مقامات پر ایسی آیات ہیں، وہاں فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن تو واضح کر رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ قرآن مقدس کی ایک اور آیت ہے ناظرین، آپ وہ بھی سنیں۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، فرمایا وہ تو قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے لپٹا ہوا، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے مالک نہیں ہے، آپ ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ آگے فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، لا یسمعوا، نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض وہ تمہاری پکار سنتے بھی ہوتے تو پھر بھی ما استجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو پکاریں گے ہماری حاجت روائی مشکل کشائی ہوگی۔ اب ناظرین یہ پکارنے کا مسئلہ ہے، قبروں والوں کو پکارنے کا مسئلہ ہے، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے کہ یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، دن قیامت کا ہوگا وہ قبروں والے جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ شرک کیا ہے؟ جو تم نے ان کو پکارا ہے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، سننے کا عقیدہ رکھ کر ان کی مزاروں پر جا کر منتیں مانی ہیں، ان سے حاجات مانگی ہیں، تو یہ قرآن کہتا ہے شرک ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت سنیے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم اظلم کون ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہا ہے، قبروں والوں سے حاجات مانگ رہا ہے۔ فرمایا وہ دن قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے غافل اور بے خبر ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری قبر پر کون آیا، کس نے منت مانی، کس نے چادر چڑھائی، کس نے بکرا چھترا ذبح کیا، ان کو کوئی علم نہیں ہے، وہ آگے پہنچ چکے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دن قیامت تک ان کے پیچھے ایک برزخ پردہ آڑ ہے جو دنیا سے قطع تعلقی کرتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ ان مرنے والوں کا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ وہ کلام سنتے ہیں، نہ سلام سنتے ہیں، نہ ان کی حاجات کا ان کو پتہ ہے، وہ آگے پہنچ چکے ہیں، دنیا سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اور دن قیامت کا ہوگا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، دن قیامت، یہ تو ولیوں کی بات کرتے ہیں، اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا ان کی قوموں کے متعلق، تو وہ فرمائیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری قومیں کیا کرتی رہیں۔ تو رسول جب کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے جو ہمارے حالات سے واقف ہو؟ ناظرین یہ شرکی عقیدہ، اس کو قرآن نے کہا ہے۔ بعض لوگ ناظرین بدر کے مقتولین والی حدیث پیش کرتے ہیں، جب بدر میں کافر مارے گئے رسول اللہ نے ایک کنویں میں ان کو ڈالا اور ان کو خطاب کیا، تو یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، مگر یہ ایک خاص معجزاتی واقعہ تھا، عام قاعدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ صحابہ نے خود تعجب بھی کیا ہے، اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو صحابہ تعجب کیوں کرتے؟ اگر صحابہ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوتا کہ مردے سنتے ہیں، صحابہ تعجب کیوں کرتے؟ اگر رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو صحابہ تعجب کیوں کرتے؟ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کے سننے کا عقیدہ صحابہ میں رائج نہیں تھا۔ اگر مردے سنتے اور مدد کرتے ہوتے تو صحابہ سب سے پہلے قبروں کا رخ کرتے، مگر تاریخ اسلام اس کے بالکل برعکس اور گواہ ہے۔ ناظرین بریلوی مکتبہ فکر میں قبروں مزارات کو جو مرکزی حیثیت دی گئی ہے وہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ سنت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا، واضح احادیث موجود ہیں۔ اس کے باوجود مزارات پر عالی شان گنبد اور تعمیرات کی جاتی ہیں جو صحیح نافرمانی اور بدعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کے دور میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں جنہیں دین کے نام پر فروغ دیا گیا ہے۔ یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے، اولاد، رزق، شفا، مشکلات اور مشکلات کا حل قبروں سے مانگنا۔
استغفراللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ دراصل اللہ کی صفت استعانت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، جو کھلا شرک ہے، چاہے اس پر کوئی کتنا ہی خوبصورت نام رکھ دیا جائے۔ ناظرین، بات بالکل واضح ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ صحابہ قبروں سے دعا نہیں مانگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سادہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مکتبہ فکر اس کے خلاف عقائد اور اعمال کو دین بنا کر پیش کرے تو اس کی نشاندہی کرنا، اس کو بے نقاب کرنا عین دین کی خدمت ہے، نہ کہ گستاخی ہے۔ ہماری یہ گفتگو نفرت کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے، عقائد کی، اعمال کی اصلاح کے لیے۔ حق کو حق، باطل کو باطل کہنا ہی اہل سنت اور اہل توحید کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔